دوستو دنیا میں بہت سی کارپوریشنز ہیں جن کے پاس کئی ممالک سے زیادہ پیسے ہیں، جیسے کہ ایپل وغیرہ، مگر صرف پیپسی کے پاس اپنی خود کی ایک نیوی تھی۔ مگر کیسے؟ تو دوستو اس سب کی شروعات کولڈ وار میں ہوئی، جب 1959 میں امریکی صدر آئزن ہاور سوویت یونین میں امریکن کلچر کو متعارف کروانا چاہتے تھے۔ امریکی گورنمنٹ نے ماسکو میں امریکن نیشنل ایگزیبیشن ارینج کی، جس میں امریکی وائس پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے۔ مگر نکسن اور سوویت لیڈر خروشچیو میں کیپٹلزم اور کمیونزم کو لے کر بحث چھڑ پڑی، اور پھر ڈونلڈ کینڈال جو کہ پیپسی کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے مداخلت کی اور سوویت لیڈر کو اپنی میٹھی مشروب کا ایک گلاس آفر کیا، اور پھر پیپسی نے اپنا جادو دکھایا۔ خروشچیو اور نکسن میں تعلقات اچھے ہو گئے اور ایک سافٹ ڈرنک کا گلاس پیپسی کو عروج پر لے گیا۔ سوویت یونین میں پیپسی کی ڈیمانڈ تیزی سے بڑھنے لگی، اور پیپسی نے 1972 میں سوویت یونین میں اپنا سیرپ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے کوکا کولا سوویت یونین کی مارکیٹ سے باہر ہو گئی۔ چند سال بعد سوویت یونین پیپسی کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا تھا، جس سے پیپسی کی پروڈکشن ہمیشہ کے لیے روس میں آ جائے، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، اور وہ تھی کرنسی۔ پیپسی کمپنی سوویت کرنسی روبل کو بطور پیمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی قیمت اس وقت حکومت کنٹرول کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی سوویت یونین سے باہر تجارت نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو پیپسی نے اس کا ایک سمارٹ حل نکالا۔ پیپسی اپنی ڈرنک کے بدلے روسی روبل کے بجائے ووڈکا کو ایکسیپٹ کرنے لگی۔ ووڈکا سے یہ تبادلہ بہت اچھا رہا، پیپسی کی سوویت یونین میں سیلز بھی بڑھنے لگی۔ مگر پھر 80 کی دہائی میں سوویت یونین ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا، اور روسی اب پیپسی کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اب ووڈکا تک دینے سے محروم تھے۔ تو انہوں نے ایک ڈیل سائن کر لی۔ اب انہوں نے $3 بلین کی پیپسی ڈرنکس کو سوویت ڈی کمیشن نیول ویسلز کے بدلے ایکسچینج کرنا تھا۔ اس نئے معاہدے کے تحت پیپسی کو 17 آبدوزیں، ایک کروزر، ایک فریگیٹ اور ایک ڈسٹرائر ملا، اور ایسے پیپسی کے پاس ایک پوری نیول فلیٹ آ گئی۔ جیسے ہی ڈیل مکمل ہو گئی اور پیپر سائن ہو گئے، پیپسی کمپنی دنیا کی 6ٹھی بڑی ملٹری بن گئی۔ لیکن جب امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی نے اس مدعے کو اٹھایا، تو پیپسی کمپنی کے CEO نے جواب میں کہا کہ میں آپ کی نسبت سوویت یونین کو تیزی سے ختم کر رہا ہوں۔ دوستو اب ظاہر ہے کہ پیپسی کی یہ نیوی ہمیشہ کے لیے تو رہنے والی تھی نہیں، تو پیپسی نے ان تمام ویسلز کو سکریپ یارڈ میں بیچ دیا، اور سکریپنگ سے پیپسی نے بہت اچھے پیسے کمائے۔ اس ڈیل سے پیپسی کو اتنے پیسے مل گئے کہ وہ اگلے کچھ سالوں تک سوویت یونین میں اپنے آپریشنز کو چلا سکیں۔ 1990 میں ایک نیا ایکسچینج ایگریمنٹ سائن ہوا، اور اس معاہدے کے تحت پیپسی USSR میں اپنے آپریشنز ڈبل کر دے گی اگر USSR پیپسی کمپنی کو تیل کے ٹینکرز کی فلیٹ بنا کر دے، اور پھر پیپسی لیز پر ان ٹینکرز کو دیگر کمپنیز کو دے دے گی۔ یہ امریکی تاریخ میں کسی امریکی کمپنی کی سب سے بڑی USSR کے ساتھ ڈیل تھی۔ مگر USSR 1991 میں 15 دیگر ممالک میں ٹوٹ گیا، اور وہ شپ بلڈنگ یارڈ جہاں پر یہ ٹینکر فلیٹ بن رہی تھی، وہ اب بیلاروس کا حصہ بن گئی تھی، اور اس طرح یہ ڈیل ختم ہو گئی۔ اور ٹھیک اسی سال کوکا کولا روسی مارکیٹ میں داخل ہو گئی، مگر صرف چند سالوں کے لیے ہی صحیح۔ پیپسی کے پاس دنیا کی 6ٹھی نیول فلیٹ موجود تھی۔ کیا آپ نے یہ سٹوری پہلے کبھی سنی تھی؟ اگر نہیں تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔